الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج پیاری عزیزات، میں آپ سب کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت عنوان لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے مسلمان کسے کہتے ہیں۔ ہمیں شک ہے کہ ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں۔ آج ہم اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، چیک کرنا چاہتے ہیں ہم مسلمان ہیں یا نہیں، اس باتوں میں ہم پورا اتر رہے ہیں یا نہیں، مسلمان کہتے کسے ہیں، اس کے لیے کیا شرائطیں ہونی چاہیے، مسلمان ہونے کے لیے کیا کیا شرائطیں ہونی چاہیے، آدمی یا عورت کو کم از کم کیا کیا ہونا چاہیے مسلمان کہلائے جانے کے لیے۔ جی، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ کفر ہے کیا اور اسلام کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ کفر یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے انکار کر دے۔ کفر کیا ہے؟ آدمی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے انکار کر دے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ آدمی صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی پوری طرح سے کرے، آدمی اللہ تعالیٰ کا پورا فرما بردار ہو، عورت اللہ تعالیٰ کی پوری فرما بردار ہو، ہر ایسے طریقے، قانون یا حکم کو ماننے سے انکار کر دے جو خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کے خلاف ہو، ہر ایسے طریقے، ہر ایسے حکم کو ماننے سے انکار کر دے جو اللہ کے خلاف ہو۔ اسلام اور کفر کا یہ فرق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں؟ یہ آیت آپ نے میرے منہ سے بہت مرتبہ سنی ہوگی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پہلی آیت کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلہ نہ کرے، ایسے ہی تو لوگ دراصل کافر ہیں۔ اللہ نے جو ہدایت اتاری ہے تو اس کے مطابق زندگی نہ گزاریں، یہی تو ظالم ہیں۔ اللہ نے جو ہدایت اتاری ہے، جو قرآن اتارا ہے، اس کے مطابق زندگی نہ گزاریں، یہی تو فاسق ہیں۔ فیصلہ کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ عدالت میں جو مقدمہ جائے بس اس کا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہو، بلکہ دراصل اس سے مراد میری بہنوں یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جو فیصلہ ہے جو ہر شخص اپنی زندگی میں ہر وقت کرتا ہے، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی موقع ہو، ہر موقع پر اس کے سامنے یہ سوال آنا چاہیے کہ فلاں کام کیا جائے یا نہیں، اس کام کو کرنے میں میرے اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، اللہ چاہتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے یا نہیں، تو اسلام والے ہیں۔ اب ہم اتنے بڑے بڑے فیصلے اپنی مرضی سے لے لیتے ہیں، اپنی حاکمیت جتا دیتے ہیں، اللہ کا حکم پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہو، اس کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچنا آپ نے بہت زیادہ ضروری ہے، یہ فیصلہ کرنا اس کے بارے میں کہ یہ طریقہ صحیح ہے نہیں، اس طریقے کو اختیار کیا جائے یا نہیں۔ تمام ایسے مواقع جو ہمارے موقع آتے ہیں، مواقع موقع کی جمع، تمام ایسے مواقع پر ایک طریقہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت بتاتی ہے، اور دوسرا طریقہ انسان کے اپنے نفس کی خواہشات یا باپ دادا کی رسمیں یا انسانوں کے بنائے ہوئے قانون بتاتے ہیں۔ بھئی کوئی بھی زندگی میں تمہارا طریقہ ہے، کوئی بھی کام آیا تمہاری زندگی میں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے،
ہر کام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ نے اس کی تعلیم دی ہے، قرآن اور حدیث ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے پاس ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کوئی بھی مسئلہ ہے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے تو کرنا ہے تو اسلام والے ہیں، اور اللہ نے اس کو کام کو منع کیا ہے، رسول نے منع کیا ہے نہیں کرنا تو وہ اسلام والے ہیں۔ اور جو اللہ نے منع کر دیا اگر ہم نے اس کو کر لیا تو ہم کفر والے ہیں۔ اب چیک کر لو جی، اب ہم جو طریقہ اختیار کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ہے نا، اب جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے کے مطابق کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، وہ دراصل کفر کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اگر اس نے اپنی ساری زندگی کے لیے یہی ڈھنگ اختیار کر لیا تو وہ پورا کافر ہے، اور اگر وہ بعض معاملات میں تو اللہ کی ہدایت کو مانتا ہے اور بعض میں اپنے نفس کی خواہشات کی ہیں، بعض میں اپنے نفس کی خواہشات کو یا رسم و رواج کو یا انسانوں کے قانون کو یا خدا کے قانون پر ترجیح دیتا ہے، جس قدر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے بغاوت کرتا ہے وہ اسی قدر کفر میں مبتلا ہے۔ کوئی آدھا کافر ہے تو کوئی چوتھائی کافر ہے، کسی میں 10واں حصہ کفر کا ہے، کسی میں 20واں حصہ کفر کا ہے۔ غرض جتنی بھی خدا کے قانون سے بغاوت ہم کر رہے ہیں اتنا ہی ہم کفر کر رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے، اللہ کا حکم پیچھے، اللہ نے کہا قرآن کو سمجھو، قرآن کے مطابق زندگی گزارو، اللہ نے کہا قرآن کے مطابق کام کرو، قرآن تمہارے لیے امام ہے، اللہ نے وراثت دینے کا حکم کہا، ہم نہیں دیتے، پردہ کرنے کو کہا، ہم نہیں کرتے، روزہ ایسا رکھو جو تمہیں تقوی حاصل ہو، تقوی حاصل ہوتا ہے ہمارے روزے سے؟ کچھ بھی نہیں۔ نمازیں ایسے پڑھو جو برائیوں سے روک دے، روکتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو کتنے % کے ہم کفر کر رہے ہیں؟ اسلام اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آدمی صرف اللہ کا بندہ بن جائے، اسلام یہ ہے۔ آدمی صرف اللہ کا بندہ بن جائے، اسلام یہ ہے۔ نفس کا بندہ نہ بنے، باپ داداؤں کے دین کا بندہ نہ بنے، خاندان اور قبیلے کا بندہ نہ بنے، مولوی صاحب پیر صاحب کا بندہ نہ بنے، زمیندار صاحب تحصیلدار کا بندہ نہ بنے، مجسٹر صاحب بڑے بڑے چودھری صاحب بڑے بڑے مالدار لوگوں کا بندہ نہ بنے، اللہ کے سوا کسی اور کا بندہ نہ بنے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران ہم نے پڑھ لی تھی، ترجمے سے ہم نے سمجھی ہے الحمدللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ یہاں کتاب والوں سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کس سے بات کر رہے ہیں بہنوں؟ کتاب والوں سے بات کر رہے ہیں۔ اور کیا بات کر رہے ہیں میری عزیزات؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت؟ اہل کتاب سے بات ہو رہی، جتنے بھی کتاب والے ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے کتاب والو، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یعنی جو تمہارے نبی بھی بتا کر گئے ہیں، اور اللہ کا نبی ہونے کی حیثیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، خدائی میں کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے بجائے اپنا مالک اور آقا نہ بنائیں، صرف اللہ کی بندگی کریں، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کے سوا کسی کو اپنا مالک اور اپنا آقا نہ بنائیں۔ پھر اگر وہ ان باتوں کو ماننے سے منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں، یعنی ہم تو ان تینوں باتوں کو مانتے ہیں کہ اللہ واحد ہے،
اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بندگی کے سوا کوئی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ ہم تو یہ تینوں باتوں کو مانتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہم ان تینوں باتوں میں سے ایک کو بھی نہیں مانتے تو ہم مسلمان نہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ڈرتے ہیں برادری سے، بتوں کی بت بنا رکھے ہیں ہم نے، نفس کا کہنا مانتے ہیں۔ کیسے آپ نہیں کہہ رہے ہو؟ مانتے ہیں ہم نفس کا کہنا، دل کا کہنا مانتے ہیں۔ دل گناہ کی طرف اکساتا ہے، دل بے پردگی کراتا ہے، دل جھوٹ بلواتا ہے، نفس گناہ کرواتا ہے، کرتے ہیں ہم۔ اب اگر تمہیں اللہ کا بندہ بننا ہے تو اب ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت؟ یعنی کیا وہ اللہ کی اطاعت کے سوا کسی اور کی اطاعت چاہتے ہیں؟ مسلمان ہو کہ اللہ کی اطاعت کے سوا کسی اور کی اطاعت چاہتے ہو؟ دھیان سے سنیے، دھیان سے۔ حالانکہ اللہ وہ ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز چار و ناچار اسی کی اطاعت کر رہی ہے، چاہے یا نہ چاہے۔ کائنات کی ہر شے اپنی مرضی سے نہیں، اس میں ان کی چاہت نہیں، ان کی چاہت ہے یا نہیں ہے، پھر بھی وہ اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، اور سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ان دونوں باتوں میں، ان دونوں آیات میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے، یہ کہ اصل دین اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اصل دین کیا ہے بہنوں؟ اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری ہے۔ اللہ کہیں روزہ رکھو تو تم نے روزہ رکھنا ہے، اللہ منع کر دے نہیں رکھنا، حرام ہے، چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کہیں، اللہ کیا کہیں؟ تمہارے لیے بیوی حلال ہے، نکاح کر لیا، رمضان کی راتوں میں حلال ہے، اعتکاف اگر تم کر رہے ہو مرد حضرات تو پھر تمہارے لیے بیویاں کیا ہے؟ 2 سجدہ کرنا ہے، تیسرا نہیں کرنا ایک رکعت میں۔ جس چیز کو اللہ دے اس کو لے لو۔ تو اصل دین اللہ کی اطاعت ہے۔ اب نماز پڑھنا، اول وقت پڑھنا بہت اچھی بات ہے، اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اب جب عرفات میں جاتے ہیں وہاں پر حکم ہے نماز اپنے وقت پر پڑھنی چاہیے، لیکن وہاں پر مغرب عشاء اکٹھی کر کے پڑھتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ اب تم نے اکٹھی کر کے نماز پڑھنی ہے، مزدلفہ جا کر نماز پڑھنی ہے، تو اطاعت منظور کرنی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو لے لو، اللہ کیا منع کر رہے ہیں اس سے باز آ جاؤ۔ اب تم کہو میں تو نماز اپنے وقت پہ پڑھوں گی جیسے پڑھتے ہیں، تم تو نافرمانی بن جاؤ گے اللہ کے۔ تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ تو اب آپ نے ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ نے کہہ دیا۔ اطاعت یہ چیز ہوتی ہے، فرما برداری یہ چیز ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت کے معنی یہ نہیں ہے کہ 5 وقت اس کے آگے سجدہ کر لو۔ اس کی عبادت کے معنی یہ ہیں کہ رات دن ہر وقت اس کے احکام کی اطاعت کرو، اس کے احکام کی اطاعت کرو۔ جس چیز سے اس نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، جس سے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ، جس چیز کا اس نے کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ ہر معاملے میں یہ دیکھو میرے اللہ کا حکم کیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ تمہارا اپنا دل کیا چاہتا ہے، تمہاری عقل کیا کہتی ہے، باپ دادا کیا کر کے گئے ہیں، خاندان کیا کر رہا ہے، رسم و برادری رسمیں کر رہی ہے، یہ مت دیکھو۔ برادری کی مرضی کیا ہے یہ مت دیکھو۔ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں یہ مت دیکھو۔ پیر صاحب کیا کہتے ہیں یہ مت دیکھو۔ مرشد صاحب کیا کہتے ہیں یہ مت دیکھو۔ میرا اللہ نے کیا کہا ہے یہ دیکھو۔ فلاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں، فلاں کی کیا مرضی، نہیں 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 نہیں۔ اگر تم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی کی بھی بات مانی تو تم نے کیا کر لیا؟ کیا کر لیا میری بہنوں؟ خدائی میں اس بندے کو شریک کر لیا۔ اللہ ہم سب کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم اللہ کی بات کو نہیں مانتے، خدا کی قسم شادی دیکھو غیروں کے طریقوں پر، کہاں سے آیا وہ طریقہ؟ برادری میں چلا آ رہا۔ برادری کی بات مانی آپ نے، اللہ کی بات تو نہیں مانی جی۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ،
बेटियों से अल्लाह ने हुक्म दिया, जब बेटियों की शादी करते हैं तो बेटियों से पूछो तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है, तुम मुझसे निकाह करने को तैयार हो। हमारे माशरे में कोई पूछे? हमारी बिरादरी अरे बिरादरी ने पूरी पीछे पड़ जाएगी अगर ऐसा कर लिया। अल्लाह तो कह रहा है पूछो, निकाह तो उसने करना है। तुमने तो बिरादरी को अव्वलियत दे दी, तरजीह तुमने बिरादरी को दे दी, गलत बात है। हजरत फातिमा से पूछा, रसूलुल्लाह ने पूछा, जबकि रिश्ता अर्श पर तय हुआ, अल्लाह ने तय किया, फिर भी पूछा। और हम ऐसे बिरादरी के पुजारी बन रहे हैं। तो फिर हमने तो अल्लाह की मतलब हुक्म को छोड़कर किसी दूसरे की बात मान ली, तो खुदाई में उसको शरीक कर लिया। अब हम कहें हम तो शरीक नहीं करते किसी को। ये बात समझ में नहीं आएगी, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है जी। तो हमने तो उनको शरीक कर लिया, इसको दर्जा दे दिया, बिरादरी को दर्जा दे दिया जो सिर्फ खुदा का दर्जा था, रब का दर्जा था, अल्लाह का दर्जा था। हुक्म देने वाला तो सिर्फ वही था ना। कुरान में अल्लाह कहते हैं इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, बंदगी के लायक तो सिर्फ वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और जिसके बलबूते पर तुम आज जिंदा हो। उसने तो जिंदगी दे रखी है। जमीन और आसमान की हर चीज उसकी इताअत कर रही है। कभी तुमने देखा है कोई पत्थर किसी पत्थर का कहना मान रहा हो? कभी आपने सुना है कोई दरख्त किसी दरख्त की इताअत कर रहा हो? कोई जानवर किसी जानवर की इताअत करता हो? नहीं करता। फिर क्या हम लोग जानवर और दरख्तों से भी बदतर हो गए? कहीं उनसे भी गए गुजरे हो गए? कभी देखा है आपने एक जानवर दूसरे जानवर का कहना मानता हो? कोई दरख्त दूसरे दरख्त का कहना मानता हो? एक दरख्त बोया तुमने, दूसरा दरख्त दूसरी जगह बोया, एक दरख्त आज बोया, एक दरख्त कल बोया, तो कभी ऐसा होगा कि वो जो दूसरा कल वाला हुआ कि वो भी आज वाले के साथ ही हो जाए, तो मैं तेरी बात मानूंगा तू मेरा खुदा? कभी नहीं होगा। जिसका जो वक्त है, जो काम है, वो वही काम करेगा। तो आप बताओ क्या हम इनसे भी गए गुजरे हो गए? वो तो सिर्फ अल्लाह की इताअत करते हैं और हम सब अल्लाह को छोड़कर इंसानों की इताअत कर रहे हैं, इंसानों का कहना मान रहे हैं। ये है वो बात जो कुरान की आयत में बयान फरमा दी गई है कि सिर्फ क्या कहा, क्या वो अल्लाह की इताअत के सिवा किसी और की इताअत करते हैं? अफा गैर दीनिल्लाहि यबगूनहु जी, अफा गैर दीनिल्लाहि यबगून वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। चाहे आप चाहो या ना चाहो, अल्लाह ही की इताअत करनी है। अब गुमराही के 3 रास्ते हैं। इन 3 रास्तों पे अपने आप को देख लो। हम इन रास्तों पर तो नहीं खड़े। अब हमें अपने आप को देखना चाहिए। मैं अभी आप सबको बताना चाहती हूँ कि कुफ्र और गुमराही दरअसल निकलती कहाँ से है, ये निकलकर आती कहाँ से है, कुफ्र आता कहाँ से है, गुमराही कहाँ से आती है। कुरान मजीद हमको बताता है कि ये जो बला है, इस बला के आने के 3 रास्ते कुरान हमें बताता है। ये बला, ये गुमराही, ये कुफरियत 3 रास्तों से आती है। अब तुम अगर ईमान वाले हो, तुम इस्लाम वाले हो, मेरी बहनों मेरे भाइयों जो भी है, तो वो क्या करे? वो इन 3 रास्तों को अपने पास से बिल्कुल बंद कर दे, तो तुम बच जाओगे। और अगर तुमने नहीं बने तो तुम ये गुमराही, ये कुफरियत इन्हीं 3 रास्तों से आती है। पहला रास्ता क्या है? नफ्स की ख्वाहिशात। नफ्स की ख्वाहिशात। अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं? सूरह क़सस में आयत नंबर 50 में, वमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबअ हवाहु बिगैरि हुदम मिनल्लाह इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह होगा जो खुदाई हिदायत के बगैर बस अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे, बस वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे। अल्लाह ऐसे जालिमों को हरगिज हिदायत नहीं देते। कुरान की आयत है। उस शख्स से बढ़कर गुमराह कौन होगा? अब हम अपना आपको ईमान वाले कहते हैं। वमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबा,
हवाउ बिगैरी हुदम मिन अल्लाह इन्न अल्लाह ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन। उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह होगा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिदायत के बगैर बस अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे। अल्लाह की हिदायत की तो पैरवी ना करी। हिदायत आई थी, कुरान आया था। कुरान हिदायत है, रहनुमाई की किताब है, हमें रास्ता दिखाने वाली किताब है। अल्लाह की हिदायत को तो ना माना, अपने नफ्स की ख्वाहिशात के पुजारी बन गए। उस अल्लाह ने कह दिया उस शख्स से बड़ा गुमराह कौन होगा। मतलब ये कि सबसे बढ़कर इंसान को गुमराह करने वाली चीज इंसान के अपने नफ्स की ख्वाहिशात है। जो शख्स ख्वाहिशात का बंदा बन गया उसके लिए खुदा का बंदा बनना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला का बंदा बनना मुमकिन ही नहीं है उसके लिए। जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात का पुजारी बन गया वो अल्लाह ताला का बंदा बन ही नहीं सकता। वो तो हर वक्त ये देखेगा कि मुझे रुपये किस काम में मिलते हैं, मेरी इज्जत और शोहरत किस काम में होती है, मुझे लज्जत और लुत्फ किस काम में मिलता है, मुझे आराम और आसाइश किस काम में मिलती है। बस ये चीज जिस काम में होगी उसी को वो इख्तियार करेगा। आज सारी दुनिया अगर देखो पैसों की पुजारी बन गई। बस पैसा आए, हराम आए, हलाल आए, हराम आए, कहीं से भी आए, पैसा आए, देख ही नहीं रहा। अब अल्लाह की हिदायत की तो पैरवी नहीं कर रहा। काहे की कर रहा है? हुक्म अल्लाह ने क्या दिया? पर्दा करो, हम कर रहे हैं, शरई पर्दा कर रहे हैं ईमानदारी से। मैं किसी पे टोल नहीं कर रही, किसी पे मैं वो नहीं कर रही। चेक करो, अपने आप को इस जगह पर रखो। तो गुमराह हो रहे हैं, इसका मतलब तो नफ्स के कहने में आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने कह दिया कि उस शख्स से बढ़कर गुमराह कौन होगा जो अपने नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी करे अल्लाह की हिदायत को छोड़कर। आप ईमानदारी से बताओ, माल देना है, विरासत देनी है, बहनों का हक देना है, हम देते हैं? नफ्स की ख्वाहिशात कर रहे हैं। सूद से बचना है, सूद भी आज हराम चीज़ है, बचना है, हम बचते हैं। हमें तो इंटरेस्ट का पैसा और मिल जाता है। आजकल और नई स्कीम आ गई हैं। आजकल ये कमैची वगैरह जो जल रही हैं, लॉटरी वगैरह जो निकल रही हैं, सब गलत है। सारी दुनिया को जोड़ दिया, इस चीज़ से नहीं जोड़ दिया। सब जुड़ रहे हैं, इसकी पैरवी कर रहे हैं, नफ्स की ख्वाहिश की। आप बताओ, तुमने तो अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक ठहरा दिया। बात तो अल्लाह की माननी चाहिए थी, मालिक तो अल्लाह था हमारा, लेकिन ये तो कोई और ही बन रहा है। अब बताओ आप। तो अब मैं सोचती हूँ मेरी इज्जत, मेरी शोहरत किस काम को करने में है? मेरी इज्जत, अच्छा भाई, बहुत से बहन भाई सोचते हैं मैं एजुकेटेड बन जाऊँ, मैं गवर्नर बन जाऊँ, मैं फिलासफर बन जाऊँ, मैं लॉयर बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, मैं ऐसा आला मनसब पे चला जाऊँ, मैं पॉलिटिशियन बन जाऊँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। और सबसे बड़े चोर यही होते हैं, डकैत यही होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पैसा खाने वाले, कौम का पैसा खाने वाले, कौम को देते ही नहीं, तो सारी सलाहियतें उसी में ही लग जाएंगी। अल्लाह की जो हिदायत आई थी, अल्लाह ने कहा था अगर तुम हुक्मरानी में आओ तो तुम्हें इंसाफ करना है। इंसाफ कोई करता है? नफ्स का कहना मान रहे हैं, अपनी कोठियां चमका रहे हैं। उनकी कोठियां बनी हुई हैं, चमकी हुई हैं। उनके घर में अगर शादी हो, उनकी बेटों की शादी हो, एक एक पत्ते पर लाइटें लगी हुई मिलेंगी आपको। एक बेचारा गरीब मेहनत मजदूरी करके शादी कर रहा है, कौम का पैसा हुक्मरानों ने मार लिया। किसकी गुलामी कर रहे हैं? नफ्स की। तो आप देखो, सारी सलाहियतें इसी चीज पर लग रही हैं। जिस काम में उसे इज्जत मिलेगी वो उसी को इख्तियार करेगा। ऐसे शख्स का अल्लाह तबारक व तआला से क्या ताल्लुक? ऐसे शख्स का अल्लाह तबारक व तआला ना हो, उसका अपना नफ्स ही उसका खुदा बन गया, उसका अपना नफ्स ही उसका रब बन गया। उसको हिदायत कैसे मिल सकती है? इसी बात को दूसरी जगह कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अरायता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु अफअंत तकूनु अलैहि वकीला अम तहसबु अन्न अक्सरुहुम यस्मऊन औ याक़िलून इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अदल्लु सबीला। सूरह फुरकान के अंदर फरमा रहे अल्लाह ताला, कभी तुमने उस शख्स के हाल पर गौर किया
جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا، کبھی اس شخص کے حال پر آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا کہ اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کو رائے راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی کہیں گئے گزرے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں؟ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کو رائے راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں جو سمجھتے ہی نہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کل انعام، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، اس سے بھی کہیں گئے، بل ہم اضل سبیلا۔ نفس کے بندوں کا جانوروں سے بدتر ہونا ایسی بات ہے جس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ ہم سارے نفس کے پیروکار بن رہے ہیں۔ کوئی جانور آپ کو ایسا نہیں ملے گا میری عزیزات جو خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو حدیں مقرر کر دی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہر جانور وہی چیز کھاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے، اسی قدر کھاتا ہے جس قدر اس کے لیے مقرر کی ہے، اور جتنا کام جس جانور کے لیے مقرر کیا ہے بس وہ وہی کام کرتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کام نہیں کرنے کا۔ تم بھینس سے کہہ دو صفائی کر دو، کر دے گی؟ کیا کام ہے اس کا؟ تم جانوروں سے جو کام کہو گے، کتے سے کہو گے کیا کرے؟ کتوں سے کیا کہو گے؟ کتے کا کام کیا ہے؟ حفاظت کرنا، بھونکنا، اس کے علاوہ تم اس سے کچھ اور کہو مانے گا ہی نہیں وہ بات۔ شیر کیا کھاتا ہے؟ اس سے کہو تم گھاس کھا لو، کھائے گا ہی نہیں۔ خونخوار جانور یہ گوشت کھاتا، مانساہاری ہوتا۔ تو جس کام کے لیے اللہ نے جس جانور کو مقرر کیا اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ رہا، لیکن انسان اس سے بھی کہیں گئے گزرا ہو گیا۔ کوئی جانور آپ کو ایسا نہیں ملے گا عزیزات، مگر یہ انسان ایسا جانور ہے کہ جب یہ اپنی خواہش کا بندہ بنتا ہے تو وہ حرکتیں کر گزرتا ہے جن سے شیطان بھی پناہ چاہتا ہے، ایسا شرک کر بیٹھتا ہے جن سے شیطان بھی پناہ چاہتا ہے۔ یہ تو گمراہی کے آنے کا پہلا راستہ ہے۔ ہدایت ہم سے کتنی دور ہے، قرآن ہم سے کتنی دور ہے، گمراہی کے راستے میں چلے گئے۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ اور ہے گمراہ ہونے کا، وہ کیا ہے؟ باپ دادا کے دین سے پیار، باپ دادا کی رسم و رواج سے پیار، جو عقیدے اور خیالات اور رنگ اور ڈھنگ پہلے سے چلے آ رہے ہیں، آدمی ان کا غلام بن جائے، عورت ان کی غلام بن جائے، اللہ کے حکم سے بڑھ کر ان کو سمجھے اور ان کے خلاف اللہ کا حکم کے سامنے، اللہ کا حکم اس کے سامنے پیش کیا جائے تو کہے میں تو وہی کروں گا جو میرے باپ دادا کرتے تھے، جو میرے خاندان میں چلا آ رہا ہے میں تو وہی کروں گا۔ جو شخص اس مرض میں مبتلا ہے وہ اللہ کا بندہ کب ہوا؟ آپ بتاؤ۔ اس کا رب تو اس کے باپ دادا ہیں، اس کا رب تو اس کے قبیلے کے لوگ ہیں، اس کا رب تو اس کے خاندان کے لوگ ہیں۔ کیا آج ہماری برادری میں ایسا نہیں ہو رہا؟ یہ شادیاں ایسی نہیں ہو رہی جیسے چلی آ رہی تھی، غمیاں ایسی نہیں ہو رہی جو چلی آ رہی تھی، تیجے ہو رہے، 40ویں ہو رہے ہیں جی، پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ یہ چیز ہمارے اللہ اور اس کے رسول سے ثابت بات ہے یا نہیں؟ اور نئی باتیں کہ جی قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن پڑھو گے تو۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ، ہم اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے؟ بھائی قرآن عربی زبان میں ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ترجمہ پڑھنا پڑے گا اردو زبان میں۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ، اردو زبان میں پڑھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، عربی زبان میں نہیں پڑھیں گے تو گمراہ نہیں ہونے گے؟ عربی، یہ کس نے تمہارے مائنڈ میں یہ باتیں بٹھا دی؟ دماغ لگاؤ ذرا۔ عربی میں پڑھیں گے تو گمراہ نہیں ہونے گے اور اردو میں پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ پھر تمہارا عربوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عربوں کو تو پھر اردو میں پڑھنا چاہیے، عربوں کو تو اردو میں پڑھنا چاہیے۔ مطلب کیا ہے؟ سمجھو مت قرآن کو،
ہم پڑھیں گے اردو میں تو سمجھ جائیں گے، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہم سمجھ جائیں گے۔ عربوں کی زبان عربی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں، اس کا مطلب وہ گمراہ ہو رہے ہیں، ان کو چاہیے اردو میں پڑھنا چاہیے قرآن مجید۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے دماغ میں یہ چیز پلائی گئی ہے۔ کون سا شخص تھا وہ مکہ کا، حارث نام تھا اس کا، پورا نام میرے یاد نہیں آ رہا، حارث اتنا ورڈ یاد آ رہا ہے، وہ روکا کرتا تھا کہ قرآن سے روکو، قرآن ان کے دل میں نہ چلے جائے۔ آج مغربی طاقتیں قرآن سے تمہیں روکنے کے لیے اتنا مال خرچ کر رہی ہیں، اتنا پیسہ خرچ کر رہی، خدا کی قسم وشواس کرو میری بات کا، ایسے ایسے مولوی مفتی بٹھا دیے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر، ایسے ایسے مولانا بٹھا دیے ہیں، ایسے ایسے مدارس خرید لیے گئے ہیں کہ امت کو قرآن کے قریب مت ہونے دینا۔ اگر یہ آئیں گے تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، پتہ چل رہا نا گمراہ کون ہے، اللہ نے بتا دیا نا گمراہ کون ہے، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کون باپ دادا کا دین مانے گا۔ اب تو کوئی نہیں ماننے گا، یہ تو گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ کی بات ماننی تھی، باپ دادا کا دین مان رہے ہیں، نفس کی بات اب کون مانے گا؟ اب تم سب کو پتہ چل گیا، اب تم تو یہ کہو گے نفس کی بات ماننا تو ایسا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا۔ تو اب تم میں سے مجھے تو لگتا نہیں کہ آپ لوگ سننے کے بعد کہ نفس کی بات مانو گے، اب تو اللہ کا حکم مانو گے، چاہے وہ دل چاہے بھی اور چاہے نہ بھی چاہے۔ تو یہ لوگوں کی پلاننگ ہے، سمجھو اس چیز کو سمجھو میری بہنوں، یہ چاہتی نہیں، غیر قومیں چاہتی نہیں، یہ یہود یہ نصرانی یہ چاہتے نہیں کہ ہم لوگ قرآن کو سمجھے۔ پتہ یہ مدارس، بہت سارے مدارس بھی خرید لیے گئے ہیں، لگ رہا ہے ہمیں وہ مدارس ہیں، خرید لیے گئے، وہ منع کرتے ہیں مت پڑھو قرآن۔ ارے کیوں نہ پڑھو قرآن، اللہ کا کلام ہے، تمہاری کتابیں پڑھیں، اللہ کی طرف سے جو کتاب آئی اس کو نہ پڑھیں۔ کیسا عقیدہ ہمارے دماغ میں بٹھا دیا ان لوگوں نے۔ اللہ ہی نمٹیں گے ان لوگوں سے جن لوگوں نے معاشرے کے اندر یہ کفر برپا کر رکھا ہے، قرآن سے لوگوں کو دور کر رکھا۔ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر یہ لوگ کیا گواہی دیں کہ میری کتاب کو تم نے پسے پشت ڈال دیا۔ میں نے کہا کہ اس کے اندر ہدایت ہے، افلا یتدبرون القرآن ما لا قلوب اقفالها، میں نے کہا کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ اور ایک جگہ تو فرمایا، میری وہ آیت ذہن سے نکل رہی ہے کہ کل قیامت کے دن ترجمہ اس کا یاد آ رہا ہے، اللہ کے نبی کھڑے ہو کے کہیں گے اے اللہ اس میری قوم نے میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ایک جگہ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہے تم میں سے کوئی جو قرآن کو حاصل کرے، ہم نے اسے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ ہمیں سے کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اللہ کے قریب کر دے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا دشمن ہمارا، دوسرا کون سا ہے جی ہمارا جو ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جائے گا؟ باپ داداؤں کا دین، قبیلے، ان لوگوں کو ہم نے اپنا دین بنا لیا ہے نا۔ پھر تو یہ دعویٰ جھوٹا ہو گیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خدا ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا تو دعویٰ جھوٹا ہو گیا، ہم تو لوگوں کے بتائے ہوئے دین کی بات پیروی کر رہے ہیں۔ اس کو یہ جھوٹا دعویٰ کرنے کا کیا حق ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ قرآن کریم میں اس پر بھی بڑی سخت تنبیہ آئی ہے، بڑی سخت آیت آئی ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے، کیا ہے؟ آیت نمبر 170، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ یہ ہم نے سیخ کے بارے میں پڑھی تھی، اگر یاد ہو آپ کو، جب میں نے سورہ بقرہ کا ترجمہ بتایا تھا آپ لوگوں کو، دورائے ترجمے قرآن میں بھی اور ویسے بھی۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، ان کی کیا کرو؟ پیروی کرو۔ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کفار مشرکین یہی کہا کرتے تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم اللہ کے دین کی پیروی کرو، ہے نا۔ جب یہودی نصرانیوں سے کہا جاتا تھا اپنے دین کی پیروی کرو، تو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ہم تو اپنے باپ داداؤں کے دین کی پیروی کریں گے، ہم تمہارے محمد تمہارا دین نہیں مانیں گے۔ آج ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، یا اپنے باپ داداؤں کے دین کی جو بنائی ہوئی رسوماتیں تھی؟
ईमानदारी से सोचो, गहराई से सोचो, बात गहरी है, ये तुम्हारे लिए टॉपिक निकाल के लाई हूँ, ऐसा वैसा टॉपिक नहीं है। आज यही सोचा था, सोचने की जरूरत है मेरी बहनों। तो अब ये कहते हैं हम तो अपने बाप दादा की करेंगे, तो क्या फिर भी इन्हीं की पैरवी ये चले जाएंगे? अल्लाह ताला आगे क्या फरमा रहे? बल नत्तबिउ मा अलफैना अलैहि आबाना, हम तो अपने उनकी पैरवी करेंगे। अवलौ काना आबाउहुम, और अगर तुम्हारे बाप दादा ला याकिलून शैया, अगर वो नहीं जानते, वो रास्तबाज नहीं है, वो अकल वाले नहीं है, बाप दादा ने अकल से कुछ भी काम ना लिया हो, उन्हें कुछ भी ना पता हो, वो रास्त ना पाई हो, सही रास्ते पर ना आए हो, वला याहतदून, क्या फिर भी हैं वो उन्होंने हिदायत भी नहीं पाई, तो फिर क्या तुम फिर भी उनकी पैरवी करोगे? ईमानदारी से अपने अंदर, दिल के अंदर झांक कर सोचें, हमारे बाप दादा ऐसी चले गए बगैर हिदायत के, बगैर कुरान के, बगैर नमाजों के, बगैर दीन के, और हमारे दिल में ये ज़रा सी फिक्र नहीं है कि अल्लाह के दीन को हमने नाफिज करना है। अल्लाह के दीन मेरे घर में होना चाहिए, मेरे बाज़ारों में होना चाहिए, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में होना चाहिए, मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए। ज़रा सी भी हमारे दिल में ये फ़िक्र नहीं है। सूरह माइदा में सुन लो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, आयत नंबर 104 और 105 में, वइज़ा क़ील लहुम तआलौ इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूलि क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शैय्यन वला यहतदून या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ضل इज़ा हतदैतुम इलल्लाहि मरजिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? और जब उनसे कहा गया कि आओ उस कानून की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया, और आओ उस पैगंबर की तरफ, तो वो जवाब देते हैं हमारे लिए तो बस वही तरीका काफ़ी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या ये बाप दादा ही की तकलीद किए जाएंगे? क्या ये बाप दादा के दीन को समझेंगे? खुआ वो कुछ ना जानते हो और सही रास्ते की उन्हें खबर भी ना हो। ए लोगो जो ईमान लाए हो अपनी फिक्र करो। अल्लाह क्या कह रहे हैं? ए लोगो या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो अपनी जानों की फिक्र करो, अपनी फिक्र करो। किसी दूसरे की गुमराही से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। अगर तुम खुद राह रास्त पर हो, अल्लाह की तरफ तुम सबको पलट कर जाना है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। अब एक मिसाल देती हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बाप आज़र कैसा था? काफिर था, बुत परस्त था, अल्लाह को नहीं मानता था। तो बेटे ने बुलाया, इब्राहीम इस्लाम ने दावत दी अपने वालिद साहब को, नहीं मानी। इब्राहीम इस्लाम ने छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? अब अगर इब्राहीम इस्लाम भी ये कहते नहीं मेरा तो बाप दादा का दीन है, मेरे बाप बुत बनाता है अपने हाथों से, उसको बेचता है बाजारों में, मेरा बाप ये कर रहा है तो मैं भी यही करूं। रसूल ने तो नहीं माना, इब्राहीम ने तो नहीं माना, इब्राहीम अल्लाह के रसूल हैं, इब्राहीम ने तो नहीं माना, छोड़ दिया। नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लो, नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लो, बेटे को छोड़ दिया। हमारे सामने भी तो है, हाँ उन्होंने तो अपने बाप बेटों को छोड़ दिया, हम रस्में नहीं छोड़ रहे, उसकी बात है। अल्लाह ताला आगे क्या फरमाते हैं? ये ऐसी गुमराही है जिसमें तकरीबन हर जमाने के जाहिल लोग मुब्तला रहे, और हमेशा अल्लाह के रसूलों की हिदायत को मानने से यही चीज इंसान को रोकती रही, यही चीज रोकती रही, पहले भी आज भी रोक रही है। आज भी हमें डर लगता है बिरादरी क्या कहेगी। अब देखो गैर तरीका, अब हमारे यहाँ बिरादरी में ही शादी करनी है अपने बच्चों की, बिरादरी छोड़ देगी? अल्लाह ने कहा तुम्हें? ईमानदारी से किसने कही ये बात? हम सब मुसलमान हैं, हम सब कलमे के शरीक हैं, हमारा कुरान एक, हमारा किबला एक, हमारे रसूल एक, ये फर्क किसने करा? बिरादरी ने। तो किसको खुदा माना तुमने? अल्लाह ने तो ऐसा नहीं कहा। अल्लाह ने तो सिर्फ वो रिश्ते जो हराम है तुम्हारे ऊपर, जिनसे पर्दा नहीं है, उनसे निकाह नहीं हो सकता। उसके अलावा दुनिया में किसी भी इंसान से निकाह कर लो, काफिर और मुशरिक से नहीं हो सकता, किसी से भी निकाह कर लो। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये दीन किसने बना दिया कि बिरादरी के अंदर ही शादी होगी? तो मतलब आप मुझे बताओ ये गलत है कि नहीं है?
بات سمجھنے کی کوشش کرو. ہر دور میں یہ جہالت رہی, آج بھی یہ جہالت ہے. اگر تم اسلام والے ہو ان ساری چیزوں کو مٹا دو, اللہ نے جو حکم دیا اس کو مانو, اللہ کا حکم اوپر رہے گا. برادری, رشتہ دار, نفس, ابھی تو برادری کی بات چل رہی, باپ داداؤں کی اور نفس کی. ابھی ایک اور ہے, لاسٹ اور رہ گیا ہے, ایک اور گمراہی کا راستہ ہے, میں تمہیں بتاؤں گی, اس کے بارے میں بھی جان لینا. یہ میں قرآن سے آپ کو دلائل دے رہی ہوں. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور یہ والی بات جو میں نے آپ کو باپ داداؤں کے دین کی بتائی, جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا, موسیٰ علیہ السلام نے قرآن اور اس کی دعوت دی, اپنی تورات کی دعوت دی, تو ان کی قوم نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کی پیروی کریں. عیسیٰ علیہ السلام آئے, یہود نے مانا ہی نہیں, اتنے سارے لوگوں نے مانا نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا, مانا ہی نہیں, جبکہ ان کی کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا, کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. حضرت ابراہیم نے جب اپنے قبیلے والوں کو شرک سے روکا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا, وجدنا آبانا لہا عابدین. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے. غرض میری بہنوں, اسی طرح ہر نبی کے مقابلے میں لوگوں نے یہی حجت پیش کی کہ تم جو بات کہتے ہو یہ ہمارے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہے, اس لیے ہم اسے نہیں مانتے. قرآن میں ارشاد فرما دیا گیا, سورہ زخرف کے اندر ارشاد فرما دیا گیا, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّمَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آیت نمبر 23 اور 25 میں, اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا, نذیر مطلب ڈرانے والا, نذیر مطلب خبردار کرنے والا بھیجا, اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. ہر نبی نے ان سے پوچھا, کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے؟ ہوا میں تمہیں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتا رہا ہوں, جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ صحیح راستہ نہیں تھا. ہر نبی نے کہا کہ میں تمہیں صحیح راستہ بتا رہا ہوں. انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف تم بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں, ہم اس کے نہیں مانیں گے. اب دیکھو ابو طالب کو کتنی کوشش کری رسول اللہ نے, کلمہ پڑھ لیں کلمہ پڑھ لیں, اپنے باپ دادا کا دین چھوڑا. سب لوگ آ گئے ان کے پاس, ان کے وہ آ گیا, ابو جہل آ گیا اور پتہ نہیں کون کون, ابو لہب آ گیا. ابو طالب اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے, عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ کلمہ پڑھنے ہی نہیں دیا. رسول اللہ نے بتیرا کہا, میرے چاچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو, لیکن باپ دادا کا دین زیادہ محبوب تھا جو یہ اللہ نے دین بھیجا. تو آج ہم بھی قرآن اور سنت والے بننے کو تیار نہیں ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہیں, اور وہی باپ دادا کا دین. اور وہ کیا کہتے ہیں, ہم نہیں یہ بات مانیں گے, ہم تو کافر ہیں. کافر کسے کہیں؟ انکار کرنے والے کو. آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کی خبر لے ڈالی, اور دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا, صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے, ہمیشہ کی جہنم کے مرتکب بن گئے. یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یا تو باپ دادا کی پیروی کر لو یا پھر ہمارے حکم کی پیروی کرو. یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. مسلمان ہونا چاہتے ہو سب کچھ چھوڑ کر صرف ایک رب کی بات کو مانو, ایک رب کی بات کو مانو جو ہم نے آپ کو بتا دی ہے, قرآن سے ثابت کر دیا ہے. اب برادری کسی کی بات نہیں, ایک رب. کوئی بھی کچھ کہے, برادری کو ہی چھوڑ دو, ایسی برادری کو چھوڑ دو جو اللہ اور اس کے رسول کے تمہیں خلاف لے کے جائے. سورہ لقمان آپ نے پڑھی ہے, آیت نمبر غالباً 23 ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ
قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. سورہ لقمان میں بھی آیا ہے. کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے؟ خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو، کیا یہ اسی کی پیروی کریں گے؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر لے، عملاً وہ نیک ہو، اس نے واقعی فی الواقعی ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا پھر، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے. انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری طرف ہیں، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر آئے. رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے آپ فکر نہ کریں، آپ اپنے آپ کو غم میں مبتلا ہیں. بتا دیا نا، سب کچھ سمجھا دیا نا. اب بھی اگر تم کفر کرو اب فکر مت کرو، اب پلٹ کے تو ان کو ہماری طرف ہی آنا ہے، ہم ہی دیکھیں گے. جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایک لاسٹ بات اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. غیر اللہ کی اطاعت یہ گمراہی کا راستہ ہے. غیر اللہ کی جو اطاعت ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے. دیکھو دو بات میں نے بتائی، ایک نفس کا غلام بن گیا، جو نفس کے کہنے میں آ گیا گمراہ ہو گیا. دوسری چیز باپ دادا کے دین کو جس نے اختیار کر لیا وہ گمراہ ہو گیا. جس نے باپ دادا کے دین کو اختیار کر لیا وہ گمراہ ہو گیا. تو عزیزات اس سے بچنا. تیسری چیز کیا ہے؟ غیر اللہ کی اطاعت یہ گمراہی کے آنے کا راستہ ہے میری بہنوں. تیسرا راستہ کیا ہے کہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان جب اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے حکم ماننے لگے اور یہ خیال کرے کہ فلاں شخص بڑا آدمی ہے، اس کی بات پکی ہوگی، فلاں شخص کے ہاتھ میں میری روزی روٹی ہے اس لیے اس کی بات میں مانوں گا، چاہے وہ شخص کتنا بھی بڑا صاحب قدرت والا ہو، اقتدار والا ہو، کہ اس کے قبضہ قدرت میں بہت ساری چیزیں ہیں، اقتدار اللہ نے اس کو دیا ہے کہ اس کی میں فرما برداری کروں گا، چاہے مطلب میں اس کی فرما برداری کر رہا ہوں، ہے نا، کہ مجھے بس اسی کا کہنا ماننا ہے، بڑے آدمی ہیں یہ اپنی مہربانی سے مجھے جنت میں لے جائیں گے. اس لیے میری بہنوں کہ چاہے کوئی کتنا بھی بڑی قوم ترقی کر رہی ہو، کتنی بھی بڑی ترقی کر رہی ہو، اس کے طریقے، اس کو طریقہ اللہ کا ہی اختیار کرنا ہے. لیکن اگر کوئی غیروں کا طریقہ اختیار کرے گا ایسے شخص پر اللہ کی ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے. وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے نبی اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. غیر اللہ کی اطاعت، غیر اللہ کی اطاعت. اب دیکھو اللہ نے ایک حکم دیا تھا تمہیں پردہ کرنا ہے، تمہیں زنا سے بچنا ہے. اب جو ہماری حکومت ہے انہوں نے کیا آرڈر دیے؟ انہوں نے پردہ کھول دیا. اب ہم تو ہندو ملک میں رہ رہے ہیں، ہندوستان میں رہ رہے ہیں، تو یہاں تو یہ کہہ دیا پردوں پر کتنے آبجیکشن اٹھائے جا رہے ہیں. مسلمانوں کی جان تباہی میں آئی ہوئی ہے، کتنا پریشان کیا جا رہا ہے. آپ اندازہ لگاؤ، حاکمیت اللہ کی ہے، میرے دل پر حاکمیت اللہ کی. ہم سود چھوڑنے کو تیار نہیں، ہم بیاج چھوڑنے کو تیار نہیں. قوم فائدہ دے رہی ہے، بڑے اقتدار والے، بڑے سود کے جو کام کرنے والے ہیں نا، سوداگر بڑے، وہ ہمیں بیاج دے رہے ہیں، وہ ہمیں تحفہ دے رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں ان کا کہنا مان لیتے ہیں، لیکن غیروں کے طریقے پر نہیں چلنا. آج پوری انسانیت غیروں کا طریقہ اختیار کرے ہوئے، غیر رسوماتوں کو ہم اپنے گھر میں لانے دے رہے ہیں. غیروں کا طریقہ، کافروں کا، مشرکوں کا، یہودیوں کا، نصرانیوں کا. آج ہماری بچی پینٹ شرٹ پہن نہیں، ایسا لباس پہن نہیں ہے کہ لباس پہنتی ہو ننگی نظر آ رہی ہے. غیروں کا تو طریقہ ہے. میری بہنوں ان سے بچنا. اب آپ اپنے آپ کو معلوم کر لو کہ گمراہی کے 3 بڑے سبب کون کون سے ہیں. نفس کی بندگی، نفس کی بندگی. دوسری کیا ہے؟ باپ دادا اور خاندان اور قبیلے کا دین. اور تیسرا کیا ہے؟ عام طور پر دنیا کے لوگوں کی بندگی، دنیا کے
लोगों की बंदगी है ना, दुनिया का कहना मानना, दौलतमंद लोग और हुक्काम वक्त के बनावटी पेशवा और गुमराह कौमें सभी इसमें शामिल हैं, सभी इसमें शामिल हैं। ये मेरी बहनों 3 बड़े बड़े बुत हैं जो खुदाई के दावेदार हैं। जो शख्स मुसलमान बनना चाहता हो उसको सबसे पहले इन तीनों बुतों को तोड़ना है। जो शख्स भी मुसलमान बनना चाहता है सबसे पहले इन तीनों बुतों को तोड़ना चाहिए, फिर वो हकीकत में मुसलमान हो जाएगा। वरना जिसने ये तीनों बुत अपने दिल में बिठाए रखे वो बंदा अल्लाह का नहीं बन सकता, वो बंदा खुदा का नहीं बन सकता। वो दिन में चाहे 50 वक्त नमाज पढ़ ले, बात सुनो क्या कह रही है, ऐसा शख्स जिसके दिल में ये 3 बुत बैठे हुए हैं, ऐसा शख्स दिन में 50 मरतबा नमाज पढ़ ले, रोजे रख ले, मुसलमानों की सी शक्ल बनाकर इंसानों को धोखा दे सकता है, अल्लाह को नहीं दे सकता। खुद अपने नफ्स को धोखा दे सकता है, पक्का मुसलमान नहीं है वो, अपने नफ्स से कह सकता है मैं मुसलमान हूं, मगर अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। मेरी बहनों, अब हम भी तो ऐसे ही हैं, बज़ाहिर मुसलमान बने हुए नजर आ रहे हैं आपके सामने, लेकिन दिल कहना मैं नफ्स का मानूं, कहना मैं बिरादरी का मानूं, कहना मैं बिरादर का कौम का मानूं, हुक्मरानों का मानूं, बाप दादाओं का मानूं, और बज़ाहिर में तुम्हें नमाज पढ़ती हुई नजर आ रही हूँ, रोजा रखती हुई नजर आ रही हूँ, मैं अपने नफ्स को तो समझा सकती हूँ मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकती। ये 3 बुत हैं, अल्लाह के सिवा मैंने इनको माबूद बना लिया, इनका कहना मानने वाली बन गई। तो आज मेरी आप सबसे गुजारिश है, अपने दिल को चेक करो। नमाजें तो हम पढ़ रहे हैं, कहना किसी और का मान रहे हैं। आज नमाज पढ़ रहे हैं, पर्दा नहीं कर रहे। अफतुमिनूना बिबाज़िल किताब, किताब के किसी हिस्से पर ईमान लाते हो, व तकफुरूना बिबाज़िल किताब, और किताब के कुछ हिस्से को छोड़ देते हो। वमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति ला युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तामलून। लेकिन अजीज़ात, ये आयत आप चेक कर लेना, सूरह बकरा की आयत है गालिबन 85। तो किताब के कुछ हिस्से पर ईमान ला रहे हो, कुछ हिस्से को छोड़ रहे हो। आप ऐसे शख्स के लिए कोई जजा नहीं है अल्लाह के सिवाय जिल्लत और रुसवाई और क़यामत के दिन सख्त तरीन अजाब के। वल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा ताम, अल्लाह गाफिल नहीं है, अल्लाह सब देख रहा है तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या हीले तलाश कर रहे हो। आज हम कुरान नहीं पढ़ा जाता, हमसे कुरान नहीं समझा जाता। मेरी बहनों, इसे समझने की ज़रूरत है, ज़रूरत, ये हमारी ज़रूरत बन गई है। जैसे कपड़ा ज़रूरत है, कपड़े के बिना नहीं रह सकते, कुरान हमारी ज़रूरत है, इसके बिना हम जिंदगी गुजार ही नहीं सकते। गैरों के तरीक़ों पे चलकर हम गुमराह होते जा रहे हैं। लोग हमारी कब्र में नहीं जाएंगे, लोग हमारी अदालत में खड़े नहीं होंगे। फैसले के दिन, क़यामत के दिन कटघरे में अकेले अकेले सबको लाया जाएगा। हर इंसान जवाब देगा, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं था, सलाहियतें नहीं थी, कुरान नहीं था, बताने वाले नहीं आए थे, खबरदार करने वाले नहीं आए थे, क्यों नहीं समझा तुम लोगों ने। और हम अपने आप को मुसलमान समझते हैं। मुसलमान तो वो होता है जो पूरी तौर से कुल्ली तौर पर अपने आप को सरेंडर कर देता है अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आगे। जैसे एक पुलिस मुजरिम को पकड़ कर लेके जाती है, मुजरिम क्या कहता है, सरेंडर हूं मैं, जो तुम मेरे साथ, पूरा उसके हाथ में हो जाता है। तो अल्लाह के हवाले कर दो अपने आप को, जो अल्लाह चाहता है उसको करो, जो अल्लाह मना करता है उससे बाज आओ, जिसको अल्लाह ने मना किया है उसको अभी छोड़ दो। यहीं से हिजरत शुरू हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सारी बहनों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।